اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے پارہ نمبر 21، اور پارہ نمبر 21 میں جو صورتیں انشاءاللہ جس پہ ہم گفتگو کریں گے سورہ العنکبوت، جس کا ہم آغاز 20ویں سپارے میں کر چکے تھے، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ احزاب بھی 21ویں سپارے میں شروع ہو رہی ہے، اور کچھ حصہ اس کا انشاءاللہ 22ویں سپارے میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے اس سپارے کے مضامین کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں سورہ العنکبوت کی بڑی ایک خاص آیت جو نماز کی اہمیت اور اس کی مقصدیت بیان کر رہی ہے کہ تلاوت قرآن پاک نماز کی پابندی کا جو حکم دیا گیا، پھر شرائط اور آداب کا، نماز اور تلاوت کے وہ احکامات کیا ہیں، پھر نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز میں کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے، کون سے ایسے نماز کے طریقے ہونے چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی بھی عبادت میں خاص طور پر نماز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کیونکہ فریکوینٹ عبادت ہے، ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ ایک مسلمان پر ظاہر ہے کہ وہ ادا کرتا ہے 5 نمازیں جو فرض کی گئیں۔ تو نماز یا کسی بھی عبادت کی جو مین روح ہے وہ ہے اخلاص، یعنی کہ سنسیئرٹی، مخلص ہونا اللہ کے لیے۔ پھر وہ عبادت آپ کے اندر عاجزی پیدا کرے، خشیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یاد کرنا مقصد ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ذکر۔ اچھا، ایک ذکر ہم کہتے ہیں بھائی ذکر ہے ہمارے ہاں آئیے گا، تو آپ سوچیں گے کہ کوئی وہ ورد ہوگا، لیکن قرآن پاک کا ایک نام قرآن کو بھی ذکر کہا گیا اور نماز کو بھی ذکر کہا گیا۔ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی، ریمائنڈر، ٹو ریمائنڈ سم ون۔ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، نماز کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ سے اپنا کنیکشن ڈیولپ کرنا، یہ نماز کا مقصد ہے، اسی وجہ سے اس کو ذکر بھی کہا گیا۔ تو اس میں ذکر کی صلاحیت پائی جانی چاہیے۔ اب آپ صرف امیجن کریں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں بچپن سے الحمدللہ اچھی بات ہے، بچوں کو ہم سب کو سکھایا گیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی کمی مجھے یوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کا فلسفہ، اس کا مقصد نہیں سمجھ پاتے، ہمیں سمجھایا ہی نہیں جاتا۔ بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو بھی عبادت کی طرف بلانے سے پہلے اس عبادت کی مقصدیت بتانی چاہیے۔ رینڈملی کام تو ہم کرتے ہی ہیں، اب میں آپ سے کہوں یہ کام کرو، آپ کر دیں گی، لیکن اگر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں، آپ کی زندگی میں اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا، آپ کی لائف پر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، پھر جو آپ کی اس کام میں انوالومنٹ ہوگی وہ صرف آرڈر کو اوبے کرنے کی حد تک پھر نہیں رہ جائے گی، اس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ، آپ کی اپنی موٹیویشن، آپ کی اپنی اسٹرینتھ، وہ اس میں انوالو ہوگی، اور وہی چیز ہم میں روحانیت اور اخلاص پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہاں بیان فرما دی، اور حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے جس میں اللہ کی خشیت بھی پیدا نہ ہو اور گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ والی الذین هم یراؤون، تو فرمایا وہ تو نمازی بالکل غافل ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی نماز کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر نمازی کو برائی اور غلط کام سے نہیں روک سکتی تو پھر اس نماز کو قیامت کے دن واپس اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو تم نے ریچولز کیے ہیں نا، یہ جو تم نے مشقت کی ہے، مشق کی ہے، ایکسرسائز کی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا تو میں نے تم پر فرض، دیکھیے روزہ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، روزہ تقوی کے لیے ہے، اور میں اس کو ہر دفعہ آپ سے بیان کرتی ہوں، روزہ رکھ کر بے ایمانی کرنا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر رشوت لینا، روزہ رکھ کر ملاوٹ کرنا، روزہ رکھ کر غیبتیں کرنا، روزہ رکھ کر گالیاں دینا، لڑنا جھگڑنا، یہ سارے ایپ تو اپنی جگہ ایز اٹ از ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد کانشیس ہو جائیں گے کہ دیکھو میرا روزہ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہوں گے نہیں، ہیں، الحمدللہ ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، وہ کہتے ہیں اچھا روزہ ہے، چلو اب میرا بھی
بڑا دل چاہتا ہے، کسی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، دل تو چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں، لیکن سوچتی ہوں اب رمضان ہے، روزہ ہے، چلو پھر کبھی اس بارے میں بات کریں گے، کیا روزے میں غیبت کروں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ دکھی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی غصہ کرے، کوئی لڑے جھگڑے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ کوئی تم سے بد کلامی کرے، لڑے جھگڑے کو، میں روزے سے ہوں، تو جب وہ چینج نہیں آیا تو سمجھے کہ روزے کا تو مقصد ہی ختم کر دیا۔ اس کے اوپر بھی اور تھوڑی سی بھی بات کریں گے ہم، کہ روزہ دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام تھا، ایک نفس اور ایک بھوک، اور اللہ کے فضل سے ہم نے دونوں کا ہی کچومر نکال دیا۔ نفس بھی قابو میں نہیں رہا، اور بھوک تو اللہ ہی کیا کہنے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کر دکھاؤں۔ ماشاءاللہ جس ملک میں میں ہوں اس وقت، میرا پیارا وطن ہے پاکستان، مجھے اس سے محبت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کو ہر طرح کے شر پسندوں کے شر سے بچائے۔ تو یہاں پہ ماہ رمضان کی ایک الگ ہی رونق ہے، اور یہاں ہزاروں مٹھائیوں کی دکانیں ہیں، ہزاروں بیکرز ہیں جو ماہ رمضان میں یہ سموسے، پکوڑے، رولز، جلیبی وغیرہ وغیرہ یہ سب فرائز بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھاؤزنڈز ایسے سٹالز ہیں اور کئی دکاندار ہیں جو ماہ رمضان میں صرف رمضان مبارک کے لیے یہ ساری چیزیں وہ ارینج کرتے ہیں، جیسے سموسے، جلیبی، پکوڑے وغیرہ۔ وہ ویسے ان کا بزنس نہیں ہے، لیکن رمضان میں جگہ جگہ کوئی بھی شخص انڈیپینڈنٹلی وہ اسٹال لگا لیتا ہے، ٹھیلا لگا لیتا ہے، اپنے گھر کے آگے بنانا شروع کر دیتا ہے، باہر سڑک پہ دکانوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ سموسے، جلیبی اور فرائز اور ڈفرنٹ آئٹمز بن رہے ہیں، اور ہر دکان اور ہر اسٹال اور ہر ٹھیلے پر رش ہو جاتا ہے۔ افطار سے 1 آور پہلے، بلکہ 2-2.5 گھنٹے پہلے بہت ہو جاتا ہے۔ آپ اگر لینے چلے گئے تو آپ کو اتنی بڑی کیو میں لگنا پڑے گا جیسے باہر ملکوں میں باکسنگ ڈے اور یہ جو ان سیلز کے اوپر رش ہوتا ہے نا، اس طرح کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ ماہ رمضان کے روزوں میں اتنا ایمفیسائز تراویح پر نہیں ہے، روزے پر نہیں ہے۔ تو اس پہ میں نے بلکہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، پکوڑے سموسے فرض نہیں کیے۔ وہ لگ رہا ہوتا ہے یہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، پکوڑے کھانے کا، جلیبی کھانے، سموسے کھانے کا۔ اور مزے کی بات، اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو روزے بھی نہیں رکھتے، مگر اتنا بڑا ان کا تقویٰ ہے اور اعتقاد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سموسے جلیبی کھانے سے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی سوچ کو دیکھیں، ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ روزہ تو بھوکے رہنے کا نام تھا، کم از کم 1 مہینے تو زبان کو قابو میں کرتے۔ مگر اب اینی وے ہم سب اس میں پھنس چکے ہیں برے طریقے سے۔ ہمارے گھروں میں ہم اگر نہیں کرنا چاہتے یہ سب اہتمام، تو گھر کے باقی ممبر کہتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھا ہے، کچھ تو انٹرسٹنگ بچوں کی خاطر، چلو بھئی بچوں نے روزہ رکھا ہے تو سموسے بھی آنے چاہیے، فرائز بھی بننے چاہیے، فلاں چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو اصل ہم نے نظریے کو فوت کر دیا۔ نظریہ یہ تھا کہ امیر سے امیر بھی ماہ رمضان میں فاقہ کرے، سحری کرے، افطار کرے سادگی کے ساتھ، پورا دن وہ بھوکا رہے، اس کا نفس قابو میں آئے گا، اس کے گناہ نکلیں گے، اس کی باڈی ڈی ٹاکس ہوگی، اور جب وہ افطار کرے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ بھوکے کو جب نعمت ملتی ہے رزق کی تو اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ کہاں ہوگا احساس؟ ہوگا ہی نہیں، بالکل نہیں ہو رہا ہو، اور یہ اسی لیے وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ دین اسلام میں ہر نماز کا مقصد تھا، ہر روزے کا مقصد تھا، ہر حج، یعنی ہر رکن کا ایچ ٹائم جب ہم ادا کرتے ہیں تو مقصد ہے۔ وہ کہاں رہا مقصد؟ اتنا اب ہم کہتے ہیں ایک پورشن پیٹ کا خالی چھوڑ دو، سنت بھی یہی ہے۔ خالی تو دور کی بات چھوڑنا، ہمارا تو اتنا پیٹ بھر جاتا ہے پھر بھی لگتا ہے ابھی تو اتنی چیزیں رہ گئی جو ہم نے چکھی نہیں۔ تو یہ نفس سے اگر پیٹ اتنا بھر جائے تو نفس تو نہیں مارا جا سکتا، نفس تو آپ کا اور سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہی ہوں یہ ساری باتیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ افطار بنانا چھوڑ دیں گھر میں، لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ مقصد نہیں کیا ہم نے پورا۔ سادگی رکھیں، چلیں آلٹرنیٹ ڈیز میں کر لیں، ایک دن سادہ کھانا کھائیں، ایک دن کچھ بنا لیا، یا 2 دن سادہ کھانا کھا لیا، ایک دن پوری افطاری، کیونکہ آبویسلی اگر سب گھر والے کنوینس نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، بلا وجہ کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ بہرحال روزے تو وہ رکھ رہے ہیں نا، اور کھانا پینا حرام بھی نہیں ہے، ایسا بھی خدا نخواستہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سارے لوازمات نہیں ہونے چاہیے، مگر جو مقصد ہے ہر عبادت کا
جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس عبادت کا فیض فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی دوا کھاتے ہیں کسی مرض کے لیے. اب میرا گلا خراب ہے, مجھے ڈاکٹر نے فرض کریں اینٹی بایوٹک دی, کوئی دوا دی, اس نے کہا کہ یہ اتنی ڈوز اتنے بجے لینی ہے اور فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی, یا فلاں چیز سے آپ کو الرجی ہوئی ہے, یا فلاں چیز آپ کھائیں گے تو یہ دوائی اثر نہیں کرے گی. اب مجھے صرف آپ بتائیں, پھر مجھے اگر نہیں قابو میں رہنا تو مجھے چاہیے میں وہ دوا بھی نہ کھاؤں. اگر مجھے وہ عمل نہیں روکنا جس سے دوا کا فائدہ ختم ہو جائے گا, جب اس کا اثر ہی نہیں ہونا تو پھر کھانے سے کیا فائدہ. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں بس ذہن میں معاملات کو رکھنا چاہیے, اور یہی بات ہمیں ذہن میں بھی رکھنی ہے کہ ہر نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا, اس مقصد تک ہماری رسائی ہونی چاہیے, ہمیں بس اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. نظام کائنات کا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ کے وجود کی دلیل ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کی علامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سائنسی انکشافات کا بھی تذکرہ کیا. قرآن پاک کی جو اعجازی شان ہے, جو معجزہ ہے, کتنی دفعہ کہا گیا کوئی اس جیسا ایک سورہ لے کر آ جائے, کوئی اس جیسی 10 آیات لے آئے, کوئی اس کے مثل 3 آیات لے آئے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا. اور وہ ثابت کرتی ہے وہ چیز کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. اگر ایک انسان لکھ سکتا ہے تو یقیناً اور بھی ایسے جینیس پیدا ہو سکتے تھے جو قرآن لکھ لیتے. دراصل یہ اللہ کا کلام ہے تو انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں ہے. پھر ہجرت میں, اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا, اور ہجرت میں دشواری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس میں خوف بھی ہوتے ہیں, خدشات بھی ہوتے ہیں. جو ان خدشات کو نظر انداز کر کے اللہ کی رضا کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے اجر بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سارا خلاصہ سورت کا آخر میں فرما دیا. پھر سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے, اس کی وجہ تسمیہ ہمیشہ جیسے ہم سورتوں پہ بات کرتے ہیں. سورہ روم میں بھی قرآن کریم کی بہت بڑی بڑی پیش گوئیاں بتائی گئیں, اور وہ کس طرح روم کی جو ہے فتح, جو بظاہر فتح لگ رہی, شکست لگ رہی تھی, اس کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا. وہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی. 9 سال کے اندر جو رومی تھے وہ ایرانیوں پر غالب آ گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. پھر بتا دیا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ 2 گروہوں میں بیسیکلی تقسیم ہے. ہم نے تو خیر آج بہت فرقے بنا دیے نا, ہم تو کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فرقے بس 2 ہی ہیں, ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ. یہ حزب اللہ وہ نہیں ہے وہ جو کسی نے مذہبی جماعت بنائی ہوئی ہے. حزب کے معنی گروہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک گروہ, دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور ایک جو شیطان کا گروہ ہے. یعنی ایک شیطان کے ماننے والے اور ایک رحمان کے ماننے والے, ایک رائٹیس اور ایک نیگیٹو, ایک حق پرست اور ایک جھوٹ کا پلندہ. تو یہ جو سیاہ اور سفید, سچ اور جھوٹ, حق اور ظلم, یہ والے جو گروپ ہیں بس اس طرح کی تقسیم ہے اور کوئی تقسیم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی, اس کی عظمت کی, اس کی شان کی دلیلیں پوری کائنات میں تمہیں ظاہر ہوتی ہیں. پھر اہل حق غالب ہوں گے یا مغلوب ہوں گے, یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا. کفار مکہ جن کو بار بار نصیحت کی جاتی تھی اور انہیں اثر نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کی مانند ہیں, ڈیڈ ہیں یہ, ان کے اندر لائف ہے ہی نہیں. اگر زندہ ہوتے تو نصیحت کو سنتے. پھر سورہ لقمان کی بھی وجہ تسمیہ, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پھر قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑے معجزے کے طور پر اور انسان کو ہدایت کے طور پر عطا فرمائی. پھر قدرت اور وحدانیت کے جو دلائل کائنات کے نظام میں ہی ہیں, یہ جو اسٹرونومی, اسٹرالوجی, فلکیات, اس میں جو زمین اور آسمان میں, پہاڑوں میں, فضائی یا سمندری جانوروں میں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی شان اور اس کی تخلیق کے جو شاہکار ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں. آسمان سے بارشوں کا برسنا, اور اگر اللہ نہ برسائیں بارش تو پھر جو بے بسی ہماری ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو حضرت لقمان تھے ان کی تعریف فرمائی, اور حضرت لقمان کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ نبی تھے, کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خاص بزرگ بنتے تھے. جن چیزوں سے ہمارے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا اس کی بہت زیادہ ٹوہ لگانا, اس میں اب تحقیق میں یہ لگ جاؤں کہ وہ کون تھے,
حضرت لقمان اگر نبی تھے یا نہیں تھے، دونوں صورتوں میں ہمیں حکم ہے کہ جو انہوں نے نصیحتیں یا وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اپنی قوم کو کی، بس ہم اس کو فوکس کریں۔ اللہ کے پیارے تھے، یہ بھی پتہ چل گیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور بڑے اچھے ان کی شان میں ذکر کیا، ان کی نصیحتوں کو دہرایا۔ تو اب ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہیں نبی تھے کہ نبی نہیں تھے۔ تو اس لیے ان کی نصیحتوں کی، ان کی وصیتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کی اور شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیا۔ پھر سورہ سجدہ، اس کی وجہ تسمیہ، قرآن کی حقانیت، قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں پچھلی صورت میں نظام کائنات سے دی جا رہی تھیں۔ اس صورت میں انسان کی اپنی یعنی فزکس، اگر آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو فطرت ہے، ہماری تخلیق کا جو ذریعہ ہے، ہمارا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، ہمارے دل کا فنکشن کیا ہے، ہمارا لیور، ہمارے تمام آرگنز، تمام اعضاء، یہ انسان اگر ان پہ ہی غور کرنا شروع کر دے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ باڈی کا جو سسٹم ہے پورا ایک کارخانہ ہے، ایک فیکٹری ہے، اور وہ آٹومیٹڈ ہے۔ یعنی کہ ہم کچھ، اب یہ دیکھیں لپس ڈرائی ہوتے ہیں نا، ایک زمانے میں ایسی میڈیسن اسکن الرجی کی وجہ سے میں نے لی تو وہ میرے لپس بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اب میرے لپس ڈرائی ہو رہے ہیں اور میں اس کو پیل کر رہی ہوں، اور وہ پھر لپس ڈرائی ہو رہے ہیں اور میں پھر پیل کر رہی ہوں۔ تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ لپس کو چھیلنا بند کر دیں، کیونکہ آپ جتنا ان کو چھیل، اچھا میں یہ سوچ رہی تھی اب چھیل دیا تو یہ اب کیوں واپس پھر اسکن اس پہ آ رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جب آپ اس کو پیل کرتے ہیں تو اسکن کو میسج ملتا ہے کہ اسکن پیل ہو گئی ہے، تم نے اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ اسکن ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ پھر چھلکا بنا دیتی ہے، آپ پھر چھیل دیتے ہیں، وہ پھر کہتی ہے کہ اس کو تو یہ تو چھل گئی ہے، اس کو تو زخم لگ گیا، اس کو پیل کرنا۔ یہ نظام ہے نا، میرے یہاں پہ سے ہاتھ کاٹ دیں، آپ اپنی اسکن کو اتاریں، آپ نے دیکھا اس کے اوپر اسکن آ جاتی ہے، آپ اس کو پھر اتاریں تو پھر آتی ہے۔ جب تک آپ اس کو نوچتے رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیں کہ وہ بناتا رہے گا آپ کی جلد کو، کیونکہ اللہ، وہ ہم نافرمان ہیں، ہمارے اعضاء تھوڑی نافرمان ہیں۔ اللہ نے جو اس کام میں لگائے لگے رہتے۔ یہ سارا پوری باڈی کا سسٹم کہ جو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر ہم اس کو فیک میسج دے دیتے ہیں تو وہ پھر بھی وہ کام پہ لگی رہتی ہے۔ تو اللہ کی شان تو سب سے زیادہ نرالی ہے۔ جو چیز کم ہوتی ہے باڈی میں خود وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کس کس طرح کا نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری اپنی فطرت سے مجھے پہچانو، تم اپنی وجود سے، اپنی تخلیق سے مجھے پہچانو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی نظام چلانے والا ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ تخلیق کے مراحل بیان فرماتے ہیں، پھر مجرموں کا حال کیا ہوگا، مومن کس حال میں ہوں گے قیامت کے دن جب ان کے اعمال کے فیصلے کیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا، جنت کی نعمتوں کی جو حقیقت ہے وہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کا بار بار قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، اور بہت سی معاملات چیزوں میں پچھلے انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات ہیں، ان کو کمپیئر بھی کیا جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جو ریزمبلنس تھی اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ پھر سورہ احزاب، وجہ تسمیہ کیا ہے، سورت کا موضوع کیا ہے، بڑے اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے بھی اور مومن مردوں عورتوں کے لیے بڑے پیارے احکامات بھی آئے ہیں، اور امت کو 4 کاموں کا حکم دیا گیا ہے، خاص ان کا ہم اس تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو جاہلانہ رسوم و رواج تھے، لوگ قسمیں کھا لیتے تھے، اپنے طور پر کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیتے تھے، طلاق کی کائنڈ ایک یوں تھا کہ بیوی کو کہہ دینا یہ آج سے مجھ پر حرام ہو گئی، میری ماں کی طرح ہو گئی، اور پھر سمجھتے تھے اب تو یہ حرام ہو گئی ہے۔ کہ سارے دور جہالت کے رسم و رواج، عقائد، چاہے وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ آئلی یا فیملی لائف سے، ان کا تذکرہ کیا گیا، جو اظہار کا جو کانسیپٹ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا،
منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح جانا جاتا تھا. اس کی بھی اہمیت بتا دی کہ حقیقی رشتے میں اور بنائے ہوئے رشتے میں یا منہ بولے رشتوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق ذہن میں رہے گا. روحانی ماں باپ اور روحانی جو آپ کے اللہ کے نبی کو روحانی باپ امت کا کہا گیا اور ان کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا. پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ، غزوہ بنی قریظہ کا، اللہ نے جو فتوحات عطا فرمائی، فارس اور روم کی فتح کا تذکرہ، جو پیشن گوئیاں کی گئی، وہ ساری سورہ احزاب میں الحمدللہ یہاں پر خاص طور پر بیان کی گئی ہیں. ان کا بھی ہم اس صورت میں تذکرہ پڑھیں گے. اب گزشتہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں احکامات کو کہ سب سے پہلے تو 21ویں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے تلاوت قرآن پاک اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کے جو فوائد ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا مقصد نماز کا کیا ہے؟ بس ایک پریکٹس ہے. صبح اٹھ گئے، بس اللہ کو یاد کر لیا، پھر نکل گئے اپنی منمانی کرنے کے لیے، پھر دوپہر کو آئے، پھر اللہ کو. یہ 5 ٹائمز جو بریک کرتے ہیں نا اپنی روٹین کو، یہ دنیا کا ایک سائیکل میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، ایک کام کرنے لگتے ہیں. ایک اسٹیٹ ہوتی ہے ایموشنل، اس ایک فیز ہوتا ہے جس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں. اس سے نکلنا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک کر دینا، یہ ٹوٹلی آپ کے مائنڈ کو ریلیکس بھی کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کولو کا بیل نہیں ہیں، آپ انسان ہیں اور آپ کی تخلیق کا مقصد صرف مشقت کرنا دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. یعنی معاذ اللہ کے اس سینس میں خلیفہ نہیں، اللہ کا کون خلیفہ ہو سکتا ہے مگر سب سے پیاری مخلوق. اللہ تعالیٰ کی جو ایک حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا. تو یہ جو حکمتیں ہیں اس میں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی سٹرگل کے لیے. یہ ہمارے جو گولز ہیں ہمیں اللہ سے، اس کی یاد سے، ہمارے مقصد حقیقی سے غافل نہ کر دیں. تو 5 ٹائم بریک کرتے ہیں ہم اپنے ٹائم کو، اپنے اسکیجول کو، اپنے سائیکل کو، اپنی روٹین کو نماز کے ذریعے کہ رکو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تمہیں پتا ہے کہ تم کون ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اسی لیے فرمایا وہ اللہ کی یاد بھی ہے کہ میں کسی اور کا بندہ ہوں، میں کسی اور کا عبد ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، میری اطاعت کا حقدار کوئی اور ہے، میری عبادت کا حقدار کوئی اور ہے. جسے مجھے محبت کرنی چاہیے وہ کون ہے؟ مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، شہرت کے پیچھے. آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی کریزی دنیا ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا زیادہ آپ غور کرتے ہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ پاگل ہیں شاید جو آپ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بھی درد مند دل رکھتے ہیں اور جن کے سینوں میں دل اور کھوپڑیوں میں، یعنی کہ جو ہمارا فریم ہے، اسکالپ ہے، اور یہ جو ہمارا ایک ہیڈ ہے، اس میں جو برین کام کر رہا ہے، تو وہ پھر وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، نہ وہ روبوٹس یا مشین ہے. وہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، نماز اس لیے تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقصد یہ تھا میری یاد کا، میں یاد رہوں، اللہ کے آگے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 دفعہ تو ہم دنیا میں بھی پیش ہوتے ہیں ڈیلی، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے. تو کیا ہم نے اپنی تیاری ایسی کی ہوئی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارے معاملات سب درست ہوں؟ یہ والی بات یہاں پر ہمارے لیے واضح کی جا رہی ہے. اور اب اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کا کام ہے، یعنی نماز کا مقصد ہے، نماز کا فائدہ ہے کہ وہ ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے حیائی جو ہے اس کا کانسیپٹ جو یوزلی اردو میں ہے وہ صرف ایک لمیٹڈ وہ اس میں ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں بے حیا ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے جو پردہ نہیں کرتا، یا وہ مرد اور عورت کی دوستیاں یا ایسی ذاتی باتیں کرتا ہے، یا پبلکلی کوئی چیزیں ایسے کر دیتا ہے. ہم نے صرف اس کو اس میٹر تک حیا کو سمجھ لیا ہے. بے حیائی کا بہت وسیع مفہوم ہے. حیا کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی غلط اور
नाजायज और इलीगल नापसंदीदा काम को करते हुए झिझक महसूस करना। अगर आपको थोड़ी सी आप रिलेक्टेंट हैं, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, ये फितरत में अल्लाह ने लगाया हुआ है हया का जो एलिमेंट है। और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं और उनमें से एक हया है। और हया अगर उठ जाए यानी ये इतनी अहम है तो फिर तुम कुछ भी करो। एक हदीस में आपने फरमाया ईमान और हया साथ साथ हैं, यानी ये साथी हैं, इनमें से एक चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है, यानी ये एक साथ ही रहते हैं, हर जगह जुदा होते ही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे अंदर से हया रुखसत होती है तो सब कुछ रुखसत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि नमाज हया को स्ट्रेंथन करती है। जैसे हम कहते हैं ना किसी की सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती जाए, तो हया जो है वो सेल्फ स्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट समझ ले। मेरी ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी छिछोरी हरकत करूं कि दुनिया के सामने मेरा ये अमल या ये मेरा किरदार आए और दुनिया मेरे बारे में ऐसा सोचे। ये मेरी हया है। और अगर ये बढ़ती चली जाएगी तो मैं ये सोचूंगी कि जब दुनिया में मुझे पसंद नहीं कि 2 4 6 8 लोगों को पता चले मेरे बारे में कोई नेगेटिविटी, तो फिर आखिरत में तो सारी दुनिया के सामने अमालनामा पेश किया जाएगा, वहां पे कैसे छुपाएंगे लोगों से। तो इसलिए हया हमें रोक देती है हर बुराई से और ले जाती है हर भलाई की तरफ। झिझक है हमें, तो ये झिझक, ये हया बहुत ज्यादा एक तरह की प्रोटेक्टेड शील्ड है, हमारे काम आती है। और ये किस तरह पैदा होती है, डेवलप कैसे होती है, ये जो शील्ड है, ये जो लेयर है, जैसे ओजोन की लेयर थी ना फिजा को कंट्रोल करने के लिए, हमारे गिर्द ये हया की लेयर है। अगर ये टूट गई, जैसे ओजोन की लेयर डैमेज हो गई, तो कहते हैं कि इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसे ही जो हमारी गिर्द ओजोन, जिसको मैं कह रही हूँ हया, इसकी लेयर भी जब डैमेज होती है, तो भी जब कोई भी प्रोटेक्ट करने वाली चीज प्रोटेक्टेड नहीं रहती तो ऑब्वियसली उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो हमारी भी जब हया का जो पर्दा है अगर फट गया या चाक हो गया तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसको मजबूत रखने के लिए, रिपेयर रखने के लिए, मरम्मत करने के लिए तुम्हारे लिए मैंने नमाज दे दी है। मैंने आपसे फिर अर्ज की कि नमाज सिर्फ नमाज नहीं, ये कोई रिचुअल रस्म नहीं है, इसमें हजारों सीक्रेट्स हैं। वो हजारों, उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि हम तो इस बात में उलझ गए, हाथ इधर बांधना था कि इधर बांधना था, यहां उठाना था कि यहां उठाना था। हमें तो इस काम में उलझा दिया ना, हम तो उस रूह को पहुंच ही नहीं पाए कि भाई ये तो सीक्रेट था, ढूंढो इसमें क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें टिप्स दी हैं, क्या क्या बताया है आपको, आपकी रूह को कैसे सुकून मिलेगा, आपकी याददाश्त कैसे तेज होगी, आपके अंदर लोगों की नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने की जुर्रत, हिम्मत और सलाहियत कैसे पैदा होगी, आपके अंदर सब्र जब्त कैसे पैदा होगा, विजडम कैसे आएगा। ये सारी चीजों पे फोकस ना करने के लिए ही मुझे तो लगता है कि किसी ने प्लॉट किए हैं ये चीजें, ताकि हमारा असल मकसद पे तवज्जो ही ना जाए। हम बस शलवार ऊंची नीची, पांचे नहीं मुड़े होने चाहिए, तो अजारबंद डला नहीं होना चाहिए, तो फलानी, ये बेवकूफी की बातों में उलझे हुए, जिनका नमाज से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक है भी नहीं। एक बेसिक सतर है वो पूरा करते, मर्द तो जांगिया पहन ले, अंडरवियर पहन ले, नमाज पढ़ ले, उसकी तो नमाज उसमें भी हो जाएगी। खवातीन के लिए है कि चेहरे हाथ और पांव के अलावा कवर कर ले, नमाज हो जाएगी। बाकी शर्त शराइत में वुजू शर्त था, किबला रू होना शर्त था, नमाज का वक्त होना ऑब्वियसली, नमाज के वक्त से पहले या वक्त गुजरने के बाद तो नमाज पढ़ने का मकसद ही नहीं रहा ना, वो तो बस फिर अल्लाह की रहमत के लिए हम तौबा के और माफी के लिए पढ़ लेते हैं, वक्त तो गुजर चुका। ये तो ऐसे ही है ना जैसे किसी की शादी में, मेरे साथ तो ये होता है, अगर मैं किसी के तकरीब में नहीं जा पाती तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं बाद में कोई छोटा मोटा गिफ्ट जो अपनी हैसियत के दावे लेके जाती हूँ कि रूड ना लगे, इनको ये ना लगे कि ये इन्होंने हमें अहमियत नहीं दी, ये हमारे तकरीब में आए नहीं। लेकिन आपको पता है तकरीब का वो मजा तो नहीं रहता ना फिर,
شادی ہال سے لوگ چلے گئے اور بعد میں آپ شادی ہال پہنچ جائیں، پھر بعد میں گھر والوں کو میسج کر دیں بھائی میں آئی تھی معذرت چاہتی ہوں لیٹ ہو گئی تھی. کیا حیثیت ہے اس بات کی؟ سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اچھا چلو آئی تو تھی آپ. تو یہ نماز کا بھی ہے، وقت گزر گیا آپ کیا ہے، بس معافی کی درخواست ہی ہے. تو اس طرح سے وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شرائط یہ تھیں، باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کو جہاں سے سمجھ آ جائے اہل علم سے پوچھیں، تقوی والوں سے پوچھیں، جو ان طریقوں میں سے آپ کو سمجھ آ جائے اس کو فالو کر لیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل مقصد تو روح کو پہنچنا ہے نماز کی. نماز کی روح کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں پھر میں جھوٹ بھی بولتی ہوں تو کیا میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں؟ اگر میں نماز پڑھتی ہوں پھر میرے اندر فلاں پڑوسن سے حسد بھی آ جاتا ہے، کیا میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں؟ نماز تو میں پڑھتی ہوں لیکن میں تو فلاں کی غیبت کرتی ہوں، اس کا تو میں مذاق اڑاتی ہوں، اس کا تو کام ہوتا ہوتا میں نے رکوا دیا، کیا میری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ کوئی ہے ہی نہیں فکر. جن چیزوں سے ضائع ہو رہی ہے نماز ان کی فکر ہی نہیں ہے، اور جن سے نہیں ہو رہی ان کی ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ عوام کا بن گیا ہے. اور اس وجہ سے دوپٹہ باریک تھا آپ کی تو جی نماز ہی نہیں ہوئی، نیل کلر لگا ہوا تھا آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، میک اپ لگا ہوا تھا نماز ہی نہیں ہوئی. کہاں لکھا ہے؟ دکھائیں کس جگہ لکھا ہے کہ یہ نماز نہیں ہوئی؟ جس چیز کے لیے لکھا ہے نہیں ہوئی وہ تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا. اور اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں قرآن سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے پھر کسی اور یعنی جو اتنے اوپر لیول پہ چلا گیا چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے تو معنی ہی نہیں رکھتی. تو قرآن سے اعلیٰ کیا ہے، اس سے عمدہ کیا ہے، اب آپ نیچے کہاں جائیں گے پھر اس سے؟ تو یہ والی بات یہاں پر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمجھو نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے، کیونکہ دیکھیں حیا ختم ہوئی تو برائی کی طرف گئے. اور نماز آپ کو یہ ریزیلینس یہ دے رہی ہے اور ریزسٹ کرنا بھی سکھا رہی ہے کہ برائی نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی. انسان ہے، ہم بھی بھائی انسان ہی ہیں، ہم کون سے کوئی فرشتہ ہیں، ہمیں بھی غصہ آ سکتا ہے، ہم بھی ناراض ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی حسد کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. بس اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور زیادہ نماز پڑھیں گے تاکہ اور زیادہ ہمت اور جذبہ پیدا ہو. یہ کانسیپٹ یہاں پر تھا کہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی جائے، برائیوں سے رکا جائے اور اللہ کی یاد کے لیے، یعنی قرآن بھی اللہ کی یاد اور نیکی کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا، اور نماز بھی. تو جس نماز کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی نہیں جاتی، نہ اس میں اخلاص ہو، نہ خشیت ہو کہ وہ برائی سے روکے، اور نہ وہ ذکر سمجھا جائے کہ نصیحت ہے مجھے بتائے، تو پھر وہ نماز کا کوئی مقصد نہیں رہتا. پھر اہل کتاب سے بحث و مباحثہ مجادلہ کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں حکمت سے، پیاری نصیحت سے. دیکھیں یہ والی بات تھی، یہ بھی آپ کو کہیں سب میں نہیں ہیں، اسکول عالم ہیں، اچھے عالم نہ ہوں تو قیامت آ جائے گی. جب سارے عالم رخصت ہو جائیں گے دنیا سے تو قیامت آ جائے گی، علماء سو تو بچے رہیں گے، مگر یہ حقیقی عالم آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کا دین کو سمجھانے کا، مبلغ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حکمت سے بات کرے، اچھی پیاری نصیحت کرے، بحث مباحثہ بھی اچھے طریقے سے کرے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، ان میں سے ایک صفت نبی الامی ہے. ام القرا کی وجہ سے بھی امی کہا گیا، اور یعنی اصل ہے علم کا. اور یہ کہنا کہ ان پڑھ جو مختلف تراجم میں لکھا گیا ہے تو بڑی مجھے اس سے دکھ پہنچتا ہے. ہم جیسے یہودی رائینہ بولتے تھے نا، اور شیطانی کر کے زبان ٹیڑھی کر کے بولتے تھے، اور ان کی انٹینشن الگ تھی اور وہ گستاخی کرنے کے لیے بولتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ لفظ کسی اور سینس میں کسی اور معنی میں تھا. تو بعد میں وہ ہنستے تھے مسلمان بھی وہی لفظ بول رہے ہیں، دیکھو ہم نے کس طرح لگا دیا اس پر. تو بہت سی چیزوں پر ہمیں غیر مسلموں، اسلام دشمنوں نے، حاسدوں نے لگایا اور ہم لگ گئے، اور ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ وہ تو ہنستے ہوں گے ہم پر. آپ کہہ رہے ہیں بے پڑھے لکھے نبی، معاذ اللہ. مجھے آپ بتائیے آپ کس کو آج ان پڑھ کہہ سکتی ہیں؟ ایک 5ویں پڑھی ہوئی عورت کو بھی آ گئی نا ان پڑھ، تو پھر دیکھیے کہ وہ آپ سے کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے آپ کے سامنے. آپ اس نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں جن پر وہ کلام نازل ہوا جس کے بعد نہ اس سے پہلے اتنا علم دنیا میں اترا، نہ آئے گا، نہ آیا. جس پر وہ قرآن نازل ہوا،
جس نے وہ قرآن پڑھا اور سنایا. آپ کہہ رہے ہیں ان پڑھ. تو ایک اس کی صرف تعویل ہو سکتی ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد، کسی مکتب، کسی مدرسہ، کسی انسٹیٹیوشن سے علم حاصل نہیں کیا. یہ میرے نبی کی شان تھی کہ آپ کو جو کچھ عطا کیا گیا براہ راست اللہ تعالیٰ سے. آپ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، اور سارے علوم کا آپ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں تھا. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے کہ جو انہوں نے کہا کہ پڑھ کے انہوں نے بھی بنا لی ایسی کتاب. تو یہ اس سینس میں ایک معجزہ ہے. اور اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے نہ لکھتے تھے، اس سے پہلے نہیں لکھتے تھے. اس کا مطلب کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کئی ہمارے اپنے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اللہ فرما رہے نا اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. یعنی میں نے آپ کو اعلان نبوت کے وقت لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا. یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کے بعد یہاں پر پھر وہی والی بات ہے کہ صحیح مسلم جلد 5 اور تفسیر تبیان القرآن جلد 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا معجزاتی طور پر ثابت ہے. اچھا میری عادت کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، شاید زیادہ میں اوور کانفیڈنٹ ہوں، میں دلیل نہیں دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کر لیا تحقیق اتنا کافی ہے. میں جو بتا رہی ہوں آپ جا کے ڈھونڈ لیں اگر میں نے غلط کہا ہے تو. لیکن جب ریفرنس کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو پہلے سے اس نظریے کے قائل تھے. چلو اچھا ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ریفرنس بھی ظاہر ہو گیا. یعنی تو قرآن خود دلیل ہے اور قرآن کی جو ورڈنگ ہے وہی دلیل ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا آپ سے ثابت ہے. جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ، وہ بالکل بے ادبی ہے، توہین ہے یہ. پھر کفار کے معجزے کی فرمائش، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا قرآن سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تم معجزے کا سوال کرتے ہو. پھر عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے فرما دیجئے وہ وقت پر آئے گا جو مقرر ہے. دیکھیے یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ثابت کریں کہ آپ ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، پھر آپ سے بحث کرتا ہے اچھا ثابت کریں. آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ جو بات میں نے تمہیں بتا دی ہے وہ حق ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو جب آپ ثابت بھی کرتے ہیں وہ تب بھی نہیں مانتے. تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے یہ کہیں کہ ایمان لاؤ اور نہیں اللہ کو مانو گے تو برا انجام ہوگا، تو یہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے، یقین نہیں کرنا چاہتے، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا عذاب لا کر دکھا دیں. اب ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ ہونا تو ہم تو کہیں بھائی وہ تو ہمیں جھٹلا رہے ہیں، جلدی سے عذاب دکھانا پڑے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سچے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ فرما دیجئے اپنے وقت پر آ جائے گا. یعنی ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے کہ تم پہ فوراً ثابت کریں کہ عذاب سچا تھا یا جھوٹا. اس کا وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر آ جائے گا اور حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں فرما دیا کہ مومن بندوں سے جس سرزمین میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت چھوڑ دینا، ترک کر دینا. آپ کوئی نوکری ایسی کرتے ہیں جہاں آپ کے کردار، آپ کے ناموس پر ضرب لگتی ہے، طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نوکری سب کچھ تو نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کے اصولوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کے اس کے نبی کے حکم کے خلاف جانا پڑے گا تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس سے بہتر جگہ تلاش کریں. یہ یہاں پر ہے، اسی لیے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. اپنے دین ایمان ان کے لیے پرائیورٹی کیا تھا. آج ہم یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے چہلم نہیں کیا، صحابہ نے سویم نہیں کیا. یہ ساری باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ جو صحابہ نے کیا وہ ہم کرتے ہیں. ہجرت کی انہوں نے، اپنا مال جان
سب عزیز رشتہ دار چھوڑ دیے اپنے دین اور ایمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سرزمین سے ہجرت کر جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر سبب بنا دیں گے. پھر کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف فرمائی کہ رزق اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ ہی دیں گے. ہمیں ڈر ہوتا ہے نا یہ نوکری چلی گئی تو اب پتہ نہیں کیا بنے گا. ٹھیک ہے، انسان کمزور ہے، میں کسی کو فورس نہیں کرتی. زندگی میں میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات ہوتے ہیں نا، تو بس میں سوچتی ہوں شاید اللہ کا ہم پہ کرم تھا کہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں تھی ایز سچ کبھی بھی، جس میں ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت تھی یا نوکری کی ضرورت تھی. تو میں نے تو کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنی زندگی میں. ہمیشہ جہاں مجھے لگا کہ میرے اصولوں کے خلاف تھوڑا صبر کیا، مگر جہاں مجھے لگا کہ یہ تو بہت یہاں پر اب وہی ہے طائر لاؤتی والی تو چھوڑ دی نوکری. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب نہیں کر سکتے نا، ہم سب جن کے بچے ہیں، گھر چلانا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ فوراً یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ایک اچھی خاصی لگی لگائی نوکری کو وہ چھوڑ دیں اور وہی سوچتے ہیں کہ یہ ہم گھر کیسے چلائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھروں کے رینٹ کا کیا ہوگا ایٹسٹرا. تو اس لیے مگر ہمت تھوڑی سی، اللہ کی ذات پہ توکل، کس حد تک برداشت کرنا ہے اور کہاں فیصلہ کرنا ہے، یہ ڈفرنس انسان کو معلوم ہونا چاہیے. تو باقی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انسان کتنی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے. اسباب کا اختیار کرنا ٹھیک ہے، لیکن رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ رزق و شادی کو اپنے لیے تم فضیلت کا معیار نہ سمجھو. ایگزیکٹلی یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. ارے اس پر تو اللہ کا فضل ہو گیا ہے. کیسے بھائی؟ ماشاء اللہ، بیٹی امریکہ میں تو بیٹا آسٹریلیا میں تو فلاں یہاں ڈالرز آ رہے ہیں. اچھا یہ فضل ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا. یعنی ایوریج لوگوں کی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ فائنینشلی اسٹیبلش ہیں، آپ کے بچوں کو بہت اچھی پوسٹ مل گئی ہیں، تو آپ پر اللہ کا فضل ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہرگز نہیں. فرعون سے زیادہ اللہ کا فضل پھر کس پہ تھا معاذ اللہ؟ نمرود سے زیادہ، شداد سے زیادہ کس پر تھا؟ اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لینا، کس کس پر کتنا اللہ کا فضل تھا. اتنی کرپشن کر کے فضل ہی فضل تھا. بتائیے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق کی کشادگی فضیلت کا معیار ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں. دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے اور اصل رہنے والی آخرت کی زندگی ہے. اس کے بعد مشرکین کے جو عقائد تھے کہ جب کسی سمندر میں طوفان میں گر جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی نظر نہیں آتا مدد مانگنے کے لیے، دل سے نکلتی آواز اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آج نکل گئے یہاں سے، نجات پا گئے تو سدھر جائیں گے. مگر پھر وہی جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں. پھر آخری آیت میں سورت میں فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ سبحان اللہ کیا پیاری آیت ہے، جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. سبحان اللہ. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کوشش تو کرو، جد و جہد تو کرو، میں ضرور تمہیں اپنی راہیں دکھاؤں گا، اپنا قرب عطا کروں گا، اپنی رضا عطا کروں گا. پھر ان کا وہ معیار بن جائے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ فرمائیں گے جو مالک ہیں، مختار ہیں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے رب، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا کوئی لیڈر پوچھتا ہے کسی اپنے کارکن سے؟ کیا کوئی بادشاہ اپنی رعایا کسی ملازم سے پوچھتا ہے بھائی مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میری عنایتیں بہت ہیں، یہ راضی اس کی مجال کیا کہ راضی نہیں ہوگا مجھ سے. مگر یہ مقام انہی کو ملتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، بیٹھے بٹھائے باتوں سے نہیں ملے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، مشقت سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ، بیٹھے بٹھائے نہیں ملتے. اور پھر سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 84 سورت. اور اس سورت میں روم کی شکست کے بعد بطور پیشن گوئی ان کی فتح کا ذکر ہے. اور کئی ایسے غیر مسلم ہیں. اب انشاءاللہ جب ہم اپنی ڈیٹیل ہماری ویکلی کلاسز ہوتی ہیں اس میں اس واقعے کو ڈیٹیل سے دہرائیں گے. کئی غیر مسلم صرف اس لیے ایمان لے آئے یہ رومن امپائر اور ان کی پوری یہ قرآن کی آیت دیکھی. ایک غیر مسلم نے کہا میں سورہ روم پڑھ کر ایمان لایا ہوں.
کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ روم شکست کھا گیا ہے اور اللہ فرمانے فتح ہوگی اسے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے, یہ تو ہار گئے ہیں. لیکن اللہ نے پیشن گوئی سنا دی. اور اس سورت میں توحید, رسالت, زندگی جو موت کے بعد کی ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کی جو حقیقت ہے کہ دلیل قطعی ہے کہ قرآن میں جو مستقبل کی خبریں دی. اب دیکھیں, میں پھر وہی کہتی ہوں, جس دنیا میں جو میرا بھی ایکسپوجر ہے ماشاءاللہ, آپ سب کا تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, ہم کسی چھوٹے سے ایک اسلامک اسٹیٹ میں نہیں ہیں جہاں پہ صرف مسلمان رہتے ہیں. ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جہاں مختلف مذاہب کو ماننے والے, اور کئی تو مذہب کو نہیں مانتے, ایون ود ان آر اون کمیونٹی ہمیں چیلنجز سہنے پڑتے ہیں, ہمیں کراس کوشچنز کیے جاتے ہیں. یہ کیسا ہے, یہ دین ہے. ہمارے اپنے فیملی میں, کمیونٹی میں ایسے لوگ ایسے سوال اٹھا لیتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو اسلام کے اور مذہب کے بارے میں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے شاید. تو آپ یہ قرآن ہی ان کو کلیئر کرے گا, باقی اللہ جس کو ہدایت دے. وہ جو نہیں ماننے والے تھے معجزہ دیکھ کے بھی نہیں ماننے تھے, یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. مگر قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ہم اس کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ اس کو نہ مانے, آپ کے پاس وجہ کیا ہے بتائیں, آپ اس کو سچا کیسے نہیں مانتے. اس میں جو پیشن گوئیاں تھیں 9 سال کے بعد روم فتح ہو, کیا اللہ کا روم کا غلبہ ہوگا, کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی وہی معاملات ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تھا. تو جو خبریں دی گئیں سچ ثابت ہوئیں. اہل روم اور اہل فارس میں تو لڑائیاں شروع, فارس والے جو تھے وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے, روم کے ماننے والوں کی اکثریت عیسائی تھی. تو ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے, اور رومی اہل کتاب تھے. چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منا رہے. دیکھیں وہ خوش تھے کہ اہل کتاب ہار گئے اور آگ پرست جو تھے وہ جیت گئے. جب وہ بڑے خوش ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں, تھوڑے دنوں کی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا بدع سنین کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک کے نمبر پر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بتایا گیا کہ رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے تقریباً اتنے 3 سے 9 برس کی جو ایئرز تھے. چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں کہ جو لوگ اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا جاتے ہیں, اپنے ریسورسز پر اور اپنی صلاحیتوں پر, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, پھر وہی والی بات ہے کہ اپنی سورسز اور اپنی طاقت پہ اترا کر اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں. ورنہ ماضی میں بھی ایسی کئی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے غلبے اور عروج پر بڑا فخر کیا, مگر کس طرح وہ پسپا ہوئے, وہ کھنڈر بن گئے. آج ان کی مشکل سے نشانیاں بھی آپ کو کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آیت مبارکہ 17 جو ہے سورہ روم کی, اس میں آلموسٹ 5 نمازوں کا تذکرہ ہے. لوگ یہ بھی بحث کرتے ہیں قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے. بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو جب تم صبح کو اٹھو, اور اسی کے لیے تمام تعریفیں آسمانوں اور زمین میں, اور پچھلے پہر اور دوپہر کو, صبح اور شام میں, مغرب عشاء فجر کی نمازیں, وہ یعنی سارا وہ بیان کر دیا گیا کہ پچھلے پہر میں عصر کی نماز ہوتی ہے اور دوپہر میں ظہر کی نماز. یہ ساری نمازوں کا اس میں تذکرہ. باقی دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے. اور وہ نماز ایک ایسا عمل تھا جو کبھی اس میں بریک ہی نہیں آیا, سینہ بسینہ, سلسلہ بسلسلہ. اب میں آپ سے کہوں آپ کے والد, آپ کے, میں آپ سے آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے والد ہیں؟ اچھا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے دادا ہیں, آپ کے دادا یہ ہیں؟ اب یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے. ایک فیملی میں ہم رہتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں سلسلہ بسلسلہ. ہمیں پتا ہے ہمارے فور فادرز کون تھے, ہم نے اپنے بچوں کو بتایا, ان کے بچوں کو پتا چلتے گا. یہاں پہ کیا سند چاہیے یا آپ کو بے فارم چاہیے بتانے کے لیے؟ NIC تھوڑی بنوا رہے ہیں, کیا آپ کو پورا لا کے دکھانا پڑے گا کون آپ کا باپ ہے کون دادا ہے؟ کئی چیزیں ٹوٹلی اسٹیبلش ہیں. تو اسی طرح سے نماز اور دیگر باقی معاملات بھی دین کے مکمل طور پر اسٹیبلش ہیں. کسی دلیل کی, کسی نسخے کی, کسی آیت کی ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں یہ ثابت آلریڈی ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو مٹی سے بنائے, اسی کے جنس کے جوڑے بنائے, تاکہ میاں بیوی کے رشتے کا مقصد تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, زوجین کے, اور ایک کپل بنایا. نیچر میں ایک کپل ہے, یعنی جو 4 شادیوں والا معاملہ ہے یہ نارمل یا نیچر نہیں ہے.
یہ ایکسیپشنل ہے، یہ مختلف سرکمسٹانسز میں ہے. نارملی زوجین، بس ایک جوڑا. لوگ بحث کرتے ہیں نا اسلام میں نہیں، اسلام ان سے کہنا تھا بھائی یہاں ہر دین میں ہر معاملے میں فلیکسیبلٹی ہے. اگر ایسی نوبت آ جائے اور ایسی مجبوری ہو جائے تو مرد کے لیے اجازت ہو جائے گی کہ 4 نکاح کر لے، لیکن اصولی طور پر ایک بیوی، یعنی ایک میاں بیوی ایک کپل، دیٹس اٹ. اس کے بعد فرمایا کیوں؟ تاکہ تم تسکین حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ اللہ نے قائم کیا. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین آسمان اور ساری نشانیاں بیان کی. پھر موت کے بعد کی زندگی جب کافر انکار کرتے تھے تو فرمایا کہ تمہیں اس پر تعجب ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے. پھر مشرکین سے کہا گیا کہ تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں کیا؟ تم اپنے غلاموں کو کیا برابر حصہ دیتے ہو اپنے مال میں سے؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ ایسے کیسے بتوں کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ پھر امت محمدیہ کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا باطل جو بھی مذاہب ہیں ان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں. یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن امت کے لیے. معاذ اللہ، اللہ کے نبی تو ظاہر ہے آپ کو کوئی شک تھوڑی تھا کہ آپ دین حنیف پر قائم نہ رہتے. پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کیا بات ہے، لگتا ہے کہ ہمارے اندر کے پردوں کو چاک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب راحت کا خوشی کا وقت آتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس کی رحمت سے مایوس یا نا امید بھی ہو جاتے ہو. پھر قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو حق دینے کا حکم دیا گیا. پھر فرمایا سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، لیکن آیت مبارکہ 39 میں فرمایا اللہ کے نزدیک مال زکوٰۃ بڑھتا ہے اور مال سود گھٹتا ہے. دیکھیں یہ کانفلکٹ ہے، یہ ہماری اوپینین، ہماری تھنکنگ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دراصل سود سے تم اپنا مال برباد کر لیتے ہو اور زکوٰۃ سے تمہارا مال بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رازق ہے اور زندگی اور موت انہی کے اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید بارش کے نظام کو، بحر و بر کو، اور یہ جو کائنات کا پورا نظام ہے اس کو، انسانی وجود کو اپنی دلیل، قدرت کی دلیل بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کی جو عادت ہے نافرمانوں کی کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں بار بار دنیاوی معاملات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کا محاسبہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کیوں حساب نہیں کیا جا رہا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ان کی خصلت ہے، ان کی عادت ہے. پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر سورہ لقمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا، اسی نسبت سے سورت کا نام ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سے جو علماء دین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لقمان تھے یہ اللہ کے پیغمبر تھے، مگر میجورٹی کی جو ہے کانسیپٹ، دلیل یہ ہے کہ یہ ایک بزرگ ہیں، ایک جیسا حکمت کرتے تھے، وزڈم تھا ان کے پاس، حکیم تھے. اس طرح کے ان کے معاملات کا تذکرہ کیا گیا. اور جو حضرت لقمان خاص طور پر ان کا جو ذکر کیا گیا کہ بے شک نبی نہیں تھے مگر اللہ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، تو سورت ہی ان کے نام پر ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. اب ان میں خاص طور پر جو صفات بیان کی گئیں سورت کی ابتدا میں، قرآن پاک کی سچائی، قرآن پاک نماز قائم کرنے والے جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین کرنے والے نیکوکاروں کے لیے یہ کلام ہدایت ہے اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کی آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے اجر و ثواب کی، جنتوں کی بشارتیں دی گئیں. پھر آسمان کا بغیر ستونوں کے قائم کیا جانا، زمین میں پہاڑ بنانا، ہر طرح کے جاندار، آسمان سے بارش برسانا، اسے رزق پیدا کرنا، سب اللہ کی قدرتوں کا اس میں بیان کیا گیا. اب آیت مبارکہ 12 سے آنورڈز میں حضرت لقمان کو جو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، جو ان کی خوبیاں تھیں اور جو ان کی نصیحتیں تھیں، اس کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی کہ میں نے ان کو حکمت عطا فرمائی. دیکھیں حکمت کیا ہے؟ وزڈم، عقل، شعور، سمجھ بوجھ،
حق کی پہچان. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں. پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ رزق کی کثرت بھلائی نہیں ہے. جس کو وزڈم ملا، شعور ملا، جو اس فتنوں کے دور میں بھی گناہ سے بچ گیا، اصل میں فضل اس پر ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے. تمام تعریفیں، یعنی اس کی شان کم نہیں ہوگی. ناشکری کرنے والے نقصان میں رہیں گے اور معاذ اللہ اللہ کی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں محروم ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اور دراصل یہ نصیحتوں کا فائدہ ہم سب کو بھی حاصل ہوتا ہے. قرآن پاک یوں بیان کرتے ہیں کہ شرک سے اجتناب. بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیٹے کو نصیحتیں کی، مگر بیسیکلی اپنی قوم کو، یا جیسے کوئی مبلغ ہوتے ہیں تو جو ان کے سننے والے ہوتے ہیں ان کو نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت شرک سے اجتناب. سب سے بڑا گناہ ہے شرک سے بچنا. اللہ کے اور ماں باپ کے شکر گزار ہونا. جو شان اللہ کی ہے، وہ رزق دیتا ہے، پرورش نگہداشت ہماری فرماتے ہیں، یعنی ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہمیں شفقت ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کچھ صفات، کچھ خوبیاں، ان کا بہت ہی معمولی حصہ ماں باپ کو بھی دیا، جو خیر ہماری دنیا والوں کے لیے بہت ہے. وہ بھی بچوں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا شکر گزاری کرو اپنے والدین کی، اور اللہ کے بعد ظاہر ہے کہ ماں باپ کے بعد، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنا فائدہ اسی کو پہنچے گا. پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا. اس مقام پر قرآن پاک نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی تذکرہ کیا. تو اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 گنا یا 3 درجے زیادہ ماں کو والد کے مقابلے میں اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا. کسی کے ماں باپ اگر مشرک ہوں اور وہ اس پر دباؤ ڈالے کہ شرک کرے یا گناہ کے کام کرے، اس صورت میں وہ ان کی نافرمانی کر سکتا ہے، پھر بھی ان سے حسن سلوک کو ترک نہیں کر سکتا، ان سے نیک برتاؤ ہی کرے گا. نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یعنی صرف اپنی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. حق کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ بھی مومن کی صفات میں سے ہے. لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا. ذرا یہ مینرز دیکھ لیں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ تکبر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا. اچھا، یہ جو سب جملے ہوتے ہیں نا، اکڑ کر نہیں چلنا، یہ صرف آپ کی واک کی بات نہیں ہو رہی. یہ واک نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے. یعنی یہ صرف نہیں کہ اچھا میں ویسے کرتی رہوں، چلتے وقت میں عاجزی سے چڑھوں. نہیں، اکڑ ہی نہیں ہونی چاہیے، ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، عاجزی، سمپلسٹی اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، صرف عاجزی ہونی چاہیے. اور فرمایا چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرو. یعنی لفاظی کرنا، جو میں تو بڑی فیڈ اپ ہوں، ہر جب کہیں بھی چلے جاؤ لوگوں کو اتنی باتیں کرنی آ گئی ہیں، زبانیں، کوئی ٹاک شو ہو، کوئی پولیٹیشنز ہوں، کوئی مذہبی پیشوا ہوں، اتنے بڑے بڑے ڈائلاگز، اتنے مشکل مشکل جملے، چرب زبانی، عجیب. سافٹ سپیچ ہونی چاہیے، سمپل باتیں ہونی چاہیے، اور عاجزی. آپ کی باتوں سے نہیں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہے ہیں اور پوری دنیا تو ہمارے پاؤں کے نیچے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ چال اور گفتار میں، تمہاری چال بھی، تمہاری بات چیت بھی، یعنی اوور آل پوری لائف، اس میں عاجزی، ہمبل آپ لگے. اس سے یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کون سی اسٹیٹ کا، کہاں کا پرنس سمجھ رہے ہیں بندہ. حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال، پھر وہی والی بات آ گئی، حکیم اور دانا شخص سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر سلیم عطا کی. ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے اور یہ مسلسل انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے. ایک اوپینین یہ بھی ہے. اگلی آیت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت اور نظام کائنات کا اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. پھر 27 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں. جب پہلے لکھتے تھے تو وہ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، لکڑی کا ایک ہوتا تھا پین جس کو ہم کہتے ہیں قلم، اور بلیک سی وہ ہوتی تھی انک، دوات جس کو کہتے تھے سیاہی.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے رب کا تم پر احسان، تمہارے رب کی شان، نعمتیں، حکمتیں، قدرتیں اتنی زیادہ ہیں. اب یہ مثال سمجھانے کے لیے سمجھ لیں، سارے زمین کے درخت اس کی وڈ سے لکڑیاں کالم بنا لیں، اور سارے سمندر اینک بنا لیں، اور اللہ کی شان، اس کا کمال، اس کی قدرتیں لکھنا شروع کریں، تو درخت ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی جو پانی ہے سیاہی اگر وہ ہو تو وہ ختم ہو جائے گی، کم پڑ جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے کلمات وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. پھر آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا 5 غیب کی باتیں ہیں. اب یہ بات ہے نا، مغیباتی خمسہ ان کو کہتے ہیں، کہ 5 ایسی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی. یعنی قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی وہ اولاد کیا ہے، نیک ہے، صالح ہے، بد ہے، کافر ہے، مومن ہے، کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا، اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان غیبی اموروں کو نہیں جان سکتا. علامات، اسباب، آلات کی مدد سے، علم سے ہم فورکاسٹ کرتے ہیں ویدر کی. ہم کہتے ہیں اسکین کرا لیا، بچے کا پتہ چل رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا جینڈر کیا ہے. اب تو اور سائنس ترقی کر لی ہے، تو اسکن کلر، آئی کلر وغیرہ وغیرہ اس میں بھی چیزیں پتہ چلنے لگ گئی ہیں، بلڈ گروپس وغیرہ پتہ چلنے لگ گئے. مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ یہ جو ہے اللہ کے علم میں انہوں نے انٹرفیئر کر لیا ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہیں، جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو اب مجھے بتائیں، آپ کسی کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں ایک بچی ہے یہ بڑی ہو جائے گی، جب اس کا نکاح ہوگا اس کے یہاں ایسی ایسی اولادیں پیدا ہوں گی. آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ آثار بنا دیتے ہیں تو ایسے ہی فور کاسٹ کرنے والے کیا اگلے مہینے کا ویدر بتا سکتے ہیں؟ بہت لمیٹڈ بتاتے ہیں، اس میں بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. وہ جب اسباب بن جاتے ہیں تو اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں دیکھ کر کہ اچھا اتنا موئسچر ہے ہوا میں تو یہ موسم ہوگا، ایسے معاملات ہوں گے. تو یہ سب اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ مکی صورت ہے. اس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے مومنین کی چونکہ تعریف کی گئی، اسی لیے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 32 سورہ اور نزول کے اعتبار سے 75 سورہ ہے. اس صورت میں اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت، قرآن مجید کی حقانیت یعنی سچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. اور پچھلی امتوں کے منکرین کے جو انجام تھے اس سے وہ آج کے منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بڑے بڑے کوئی عظیم لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، تو جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جھٹلایا حق کی دعوت کو، تو بہرحال ان کا انجام کیا ہوا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے اور رسالت محمدی کے برحق ہونے کی دلیل بھی پیش فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل، مٹی سے پیدا کیا اور انسانی جو نسل تھی اس کی افزائش فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بخشی اور جو روح پھونکی گئی، اور پھر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتیں تخلیق فرمائیں. پھر منکرین حیات بعد الممات یعنی جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، قیامت کے دن ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ قائم ہوگا، تو فرمایا اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب قیامت قائم ہوگی اور دیکھ لیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک بار جانے کا موقع ملتا تو ہم نیک کام کرتے، مگر پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر فرمایا ہدایت کوئی جبری چیز نہیں ہے. اگر یہ فورس، دیکھیں کسی کو بھی فورس نہیں کیا جا سکتا. ابھی کل پرسوں کو پوچھ رہا تھا کہ شوہر فورس کر سکتا ہے بیوی کو نماز کے لیے، عبادات کے لیے. عام طور پہ ہمارے علماء کا یہ مزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو مار بھی سکتا ہے اور ڈانٹ بھی سکتا ہے نماز پڑھوانے کے لیے. اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہیں ایسی دلیل نہیں ملتی فورس کرنے والی. اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے نا کہ جب ازواج مطہرات نے، جو کہ اتنی معصوم، اتنی مبارک، اتنی نیک ہستیاں تھیں، صرف یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے وظیفے بڑھا دیجئے، جو منتھلی جو پاکٹ منی ہوتا ہے یا خرچہ ہوتا ہے. چونکہ اللہ کے حبیب کی شخصیت، ذات، آپ کی
جو منصب، آپ کی جو رسپانسبلٹیز تھی وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ میرے اہل بیت، میری ازواج دنیا کے لوگوں کی طرح کی فکر رکھیں، جبکہ بیسیکلی تو یہ ضروریات زندگی سب کے لیے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی ازواج سے نہ تو غصہ کیا، نہ ان سے ناراضگی ظاہر کی، نہ ان کو ڈرایا، نہ دھمکایا. اور یہ جو کہتے ہیں نا مارنا مارنا، تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں مارا؟ معاذ اللہ. بلکہ آپ صرف خاموش ہو گئے. یعنی جیسے کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، کسی بات کو ناپسند کرے تو کوائٹ ہو جائے. وہ بھی ازواج مطہرات تھیں، کوئی معمولی عورتیں تو نہیں تھیں، مبارک معزز. ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے حبیب خاموش ہیں. اور پھر حکم آیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر ان کو دنیا چاہیے کوئی کمی نہیں رکھیں گے، دنیا مل جائے گی، سارے خزانے مل جائیں گے، لیکن انہیں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ انہیں جو ملا ہے، انہیں جو نسبت ملی ہے، انہیں جو رشتہ ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس مقام کو؟ تو فرمایا اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، یعنی آپ سے رشتہ ختم کر لیں اور دنیا لے لیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا اپنی ازواج سے کہ تم دنیا چاہتی ہو یا اللہ کا رسول؟ تو سب نے تڑپ کے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کیا ہے. تو کہنے کا مقصد تھا کہ کسی بھی دین میں، حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی مار پیٹ کر دین کی طرف نہیں لا سکتے، جبر نہیں کر سکتے، ٹارچر نہیں کر سکتے. کہ مدارس میں مارے کھا کھا کے مولوی بنے نا، یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے تو یہ ہماری زندگی بھی عذاب بنا رہے، کیونکہ ان کو خود ٹارچر کر کے پڑھایا گیا ہے. ان کے دل میں نماز کی، قرآن کی، اللہ کی، رسول کی محبت نہیں ڈالی گئی، ڈنڈا دکھایا گیا ان کو کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مر جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، عذاب ہو جائے گا، جل جاؤ گے. بس وہ بیچارے ایک اسی فریم میں ہیں. اسی لیے تو دماغ اوپن نہیں ہو رہا، اسی لیے تو وہ روح پیدا نہیں ہو رہی جو دین کی روح تھی. وہ خوشی نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹارچر کا نتیجہ. جہاں زبردستی پردے کروائے جاتے ہیں، جب ان لڑکیوں کو موقع ملتا ہے، پردہ تو دور کی بات ہے، ان کا تو حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر. کنوینس کریں، دلیل سے کنوینس کریں، محبت ڈال کے اللہ کی، نبی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کی، اور پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں. یہ بات یہاں بتا دی کہ اللہ چاہتے تو ہماری مجال کیا تھی، ہم دین کے مطابق نہ عمل کرتے. اس کے بعد فرمایا ہماری آیت پر ایمان وہی لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ ہے وہ معیار، یہ ہے وہ محبت. تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت سے، بستروں سے دور رہتے ہیں. یعنی وہ پوری پوری رات یا پورا پورا دن سوتے نہیں رہتے، اٹھتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے رب کی طرف چپکے چپکے اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آیت مبارکہ 18 میں فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. با عمل مومنین کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ابدی دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. آج دنیا میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ عیش و عشرت کرتے ہوئے اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اور وہ لوگ جو سسکتے رہے اور وہ دکھی رہے، وہ ضرورت مند رہے، وہ محتاج تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اسی طرح ترستے رہیں گے آخرت میں بھی؟ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اس کا صلہ دیں گے جو صبر انہوں نے دنیا میں کیا. اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا طریقہ بنا لیا، ہم انہیں لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیں گے. سبحان اللہ. پھر سورہ احزاب مدنی صورتوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احزاب کے متعلق یہاں پر آیات، احزاب جو ہے نا وہ گروہ کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احزاب میں مختلف گروہوں نے مل کر مقابلہ کیا تھا، اسی نسبت سے اس کو احزاب کہا گیا. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 33 اور نزول کے اعتبار سے 90 سورہ ہے. اور اس صورت میں منافقوں کا رد کیا گیا، جو احکامات بتائے گئے، منہ بولے بیٹے کی جو حیثیت ہے، آداب معاشرت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. لیٹر آن اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
कज़न यानी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब का निकाह फरमाया था। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जब ज़ैद जो हैं वो ज़ैनब को छोड़ देंगे, तलाक हो गई और वो वाक़यात भी डिटेल में बात की जा चुकी है। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया आप उनसे निकाह करें। तो अरब मुआशरे में चूँकि मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटे की अहमियत दी जाती थी और उसकी बीवी को बहू समझा जाता था, तो ज़ाहिर है कि वो बहू से तो निकाह नहीं हो सकता था। तो लोगों के बातें बनाने का, ताने देने का, स्पेशली जो बदनीयत लोग होते हैं, वो तो आपकी हर अच्छी चीज़ में भी बुराई निकालते हैं। तो वो डर था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह नहीं फरमाना चाहते थे हज़रत ज़ैनब से, यानी आपको ये फ़िक्र थी कि ये लोग मेरी मुखालिफत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनकी परवाह मत कीजिए और आपको जो हुक्म दिया जाता है, आप बस वही करें। और अल्लाह ताला ने कानून बता दिया कि याद रखो कि मुंह बोले बेटे सगे बेटों की तरह हरगिज़, यानी जिस तरह जो हुर्मत सगे खून के रिश्ते से होती है या करीबी रिश्तों से, वो मुंह बोले रिश्तों में नहीं होती। इसके बाद तमाम वाकया बताए जा रहे हैं कि आप सिर्फ वही का इत्तबा करें। फिर यहूदियों की बदअहदी का, मुनाफिकों की साजिशों का तस्करा और अल्लाह ने कैसे मोमिनों की मदद फरमाई उसका तस्करा किया गया। और जैसे हमने भी बात की कि हिज़्ब जो है वो जमात को कहते हैं और अहज़ाब के मायने बहुत सारे गिरोह, बहुत सारी जमातें। अहद रिसालत में मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, आज भी वही वक़्त है वैसे मुसलमानों पर। सब एक हो जाते हैं, सारे शैतान एक जगह हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये फरमाया कि इज्तिमाई तौर पर इन्होंने हमला किया। फिर जब सब एक हो गए, मुसलमान तन्हा रह गए, तो जो तन्हा होता है उसके साथ कौन होता है? अल्लाह ताला होते हैं उसके साथ। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी फरमाई। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया किसी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं है कि एक में ईमान और एक में कुफ्र। ये डिसाइड कर लें कि या तो हम काफिर हैं या मोमिन। गुमराही और हिदायत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, ना ही हक और बातिल एक दिल में जमा हो सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने और अहकाम बयान किए कि हकीकी मुंह बोले बेटों को उनके हकीकी बापों के नाम से पुकारो। अगर उनके बापों के नाम तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। फिर फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से रिश्ता यह है कि आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और बाज ने इसका तर्जुमा किया है कि नबी मोमिनों की जानों के मालिक हैं, दोनों में कोई शक शुबा नहीं। आज दुनिया में कोई आपकी जान बचा ले, फॉर एग्जाम्पल आपको मौत के मुंह में जाने से बचा ले, आप कहते हैं ना तुमने मुझे खरीद लिया, अब मेरी जान तुम्हारी मकरूज है। तो जो जहन्नुम से बचा लें, क्या हमारी जानें उनकी मकरूज नहीं है? जो जन्नत तक पहुंचा दें, क्या हमारी जानें उनकी मकरूज नहीं है? तो दोनों मफहूम बिल्कुल सही हैं। और ये भी हुक्म है कि अपनी जान से ज्यादा नबी की जान को तरजीह दी जाए। और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, यानी आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपकी किसी ज़ौजा से किसी का भी क़यामत तक निकाह करना जायज़ नहीं था। और अंबिया कराम के फ़राइज़ रिसालत वो बयान फरमाए जा रहे हैं। फिर अहज़ाब, यानी इससे इसका एक नाम ग़ज़वा खंदक भी था, ग़ज़वा अहज़ाब का, क्योंकि उस मौके पर मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए खंदक खोदी थी, तो उसका भी तज़किरा। मुसलमानों पर जब कुफ़ार हर जानिब से हमलावर हुए, तो शिद्दत गम से और फ़िक्र से मुसलमानों की आँखें पथरा गईं। यानी एक खौफ था कि अब हम किस तरह का मुकाबला करेंगे। कलेजे मुँह को आने लगे। दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ गुमान पैदा होने लगे कि अब हमारी मदद होगी कि नहीं, क्या हाल होगा। इस मौके पर अहले ईमान की आजमाइश की गई। ये झंझोड़े जो जाते हैं ना हम, ये हमारी आजमाइश होती है और हम घबरा जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं और इन्हें शिद्दत से झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि मुनाफिक और जिनके दिलों में शक की बीमारी थी। देखें, मुत्तकी तो साबित कदम ही रहता है, मुनाफिक लफ्जिश खाता है। जिनके दिलों में बीमारी थी वो मुसलमानों को भी बदजन और बदगुमान कर रहे थे। कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा कर रखा था वो महज धोखा था। यानी हमारी तो आज हर तरफ से शामत आ गई है, हम पर तो सब टूट पड़े। इस मंजर में, यानी अब ये जो बैकग्राउंड था, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोमिनो, अल्लाह की नेमत को याद करो जब कुफार तुम पर हमलावर हो रहे थे। बदर में भी तो 313 थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कैसी आंधी भेजी थी, गैब से मदद की थी और तुम देख रहे थे कि अल्लाह ताला किस तरह से तुम्हारी मदद करता है और तुम नहीं देखते, मगर अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को अच्छी तरह जानने वाला है। फिर गज़वा खंदक के मौके पर कुफार तकरीबन 1 माह तक, फॉर अ मंथ, मुसलमानों का उन्होंने मुहासरा किए रखा। एक मौके पर मुसलमानों को
3 نمازیں ظہر اثر اور مغرب وہ بھی قضا ہو گئی، یہ ریئر تھا بہت زیادہ۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، اللہ کی غیب سے مدد ہوئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ جو دیگیں پکا رہے تھے وہ الٹ گئیں، ان کے جو جانور تھے، ان کے جو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، رسیاں توڑا کے ان کے گھوڑے بھاگنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اگر تم مجھ پہ توکل کرتے ہو تو میں کیسے مدد کرتا ہوں۔ منافقین نے اس جنگ میں بڑا ہی بزدلی کا کام کیا، اور عین موقع پر جب ایز یوزول انہوں نے کرنا تھا، ان سے ایکسپیکٹڈ تھا، موت سے ڈر کر مومنوں کو تنہا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ اور مومنوں کو ورغلانے اور مال غنیمت کے حصول میں پیش پیش رہنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی، مال غنیمت مل جائے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے لینے کے لیے آ جائیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ فرمایا اس صورت میں بھی بتا دیا کہ جہاں منافق کفار کی بھاری لشکر کو دیکھ کر ڈگمگا رہے تھے، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ آج اس فلسطین میں آپ دیکھ لیں، اس لیول کا تو ایمان نہیں ہے، پھر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور ہماری بزدلی کو بھی دیکھ لیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اس کے بعد یہی وہ منظر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے میں تسلیم و رضا کے جو ہمارے رب کا حکم اس میں راضی ہوئے، وہ منظر بھی سب نے دیکھا۔ اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، انہوں نے کہا وہ وعدہ ضرور سچا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ کے دین پر جان قربان کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ان کا وعدہ پورا ہوا، انہیں شہادت نصیب ہوئی، انہوں نے نظر مانی تھی اللہ کی۔ دیکھیں نظر ماننا، منت ماننا جائز ہے، یہ بھی اس میں پتہ چل جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس مقصد کے لیے اور کیا منت۔ انہوں نے اپنی منت، اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ جو ہیں ابھی تک اپنے باری کے انتظار میں ہے، جیسے حضرت طٰہٰ اور دیگر اصحاب کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر بنی قریظہ کی بدعہدی کا تذکرہ کہ اس کے بعد ان کے محاصرے، قلعوں سے نیچے اترنے، ان کو قتل کرنے اور قیدی بنانے کا، ان کی زمینوں، مکانوں اور مال و متاع کو مسلمانوں کے قبضے میں دینے کا تذکرہ، کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ 28 آیت میں امہات المومنین، ازواج مطہرات، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کی عظیمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ امہات المومنین کو عطا کیا گیا وہ دنیا کی عورتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہے تو وہ اس کو اختیار کر سکتی ہیں، انہیں اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، جس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔